امام حسین کا روضہ مبارک کن مراحل سے گزر کر آج اس شکل میں پہنچا۔ مرحلہ اول، سرزمین درد پر واقع کربلا کے 3 دن بعد 61 ہجری کی 13 محرم الحرام کو قبیلہ بنی اسد جو کربلا معلیٰ کے قریب ہی رہا کرتے تھے، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ ان کی مدد کرتے ہوئے سید الشہداء، ان کے اہل بیت اور اصحاب باوفا کے مقدس جنازوں کو دفن کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امام حکم دیتے جاتے اور وہ امام کے ساتھ مل کر لاشوں کو دفناتے جاتے۔ بعد الدفن انہوں نے ان طاہر قبور پر کچھ علامات اور نشانیاں بھی لگائیں تاکہ کربلا والوں کی یادگاریں باقی رہیں۔ دوسرا مرحلہ، سن 65 یا 66 ہجری میں اس وقت کے حاکم عراق حضرت مختار ثقفی علیہ رحمہ نے ان مزارات کے اطراف میں مسجد اور چند حجرے تعمیر کرائے جنہیں مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور یہ ان مزارات پر تعمیر ہونے والی پہلی عمارت تھی۔ اور پھر ان مزارات کے اطراف میں آبادی نے جنم لیا، جس کے بعد وادی صحرا نے شہر کی صورت اختیار کر لی۔ تیسرا مرحلہ، سن 117 ہجری میں عباسی خلیفہ مامون نے حکم دیا کہ پورے شہر کربلا کو امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضوں اور عمارتوں سمیت مسمار کر دیا جائے، اور قبر امام حسین پر کھیتی باڑی کی جائے، اور وہاں موجود بیری کا ایک درخت جو قبر امام حسین کی نشانی تھا اسے کٹوا دیا جائے۔ چوتھا مرحلہ، سن 198 ہجری میں عباسی خلیفہ مامون نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی تعمیر نو کا حکم دیا تاکہ اس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں میں مقبولیت حاصل کر سکے، اور جو اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کر کے اور اس کی حکومت پر قبضہ کر کے لوگوں کی دشمنی مول لی تھی اس میں کمی واقع کرا سکے۔ پانچواں مرحلہ، سن 232 ہجری میں عباسی خلیفہ متوکل تخت خلافت پر آیا، اور یہ وہ شخص تھا جو امام علی علیہ السلام سے بے حد بغض و عناد رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو 4 مرتبہ مسمار کرنے کا حکم جاری کیا، اور آخری مرتبہ یہ کام 247 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ چھٹا مرحلہ، سن 248 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کو ایک بار پھر تعمیر کیا گیا۔ روضے کے علاقے کو مزید وسیع کیا گیا اور اس پر بلند اور اونچی نشانی لگائی گئی تاکہ زائرین قبر امام حسین علیہ السلام تک بآسانی پہنچ سکیں، اور یہ کام عباسی خلیفہ منتصر کے دور میں۔ ساتواں مرحلہ، سن 271 ہجری سے پہلے تترستان اور دیلم کے سربراہ حسن علوی تخت حکومت پر بیٹھا، اور اس نے روضہ امام حسین علیہ السلام کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس کے پاس ایک مسجد بنوائی جس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ فوت بھی ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے بھائی محمد امین نے تخت سنبھالا، جس کو دائی الصغیر کہتے تھے،
اور اس نے اس کام کو سن 280 ہجری میں اختتام تک پہنچایا۔ اس نے روضے پہ گنبد بنوایا، دروازے لگوائے، روضے میں 2 صحن بنوائے گئے اور روضے کے اطراف میں ایک دیوار کھینچی گئی۔ 8واں مرحلہ، سن 368 ہجری میں عراق کے جنوب میں عمارت و بتائے کہ امیر عمران ابن شاہین نے روضے کو ایک بار پھر تعمیر کروانے کا حکم جاری کیا۔ 9واں مرحلہ، سن 369 ہجری سے سن 372 ہجری کے درمیان بغداد میں قائم عباسی حکومت کے وزیر اعظم عضد الدولہ، جو رکن الدولہ بویلی کا بیٹا تھا، اس کے حکم سے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضوں کی تعمیر کی گئی اور وہاں پر آباد کاری کے عمل کو انجام دیا گیا۔ 10واں مرحلہ، سن 740 ہجری سے لے کے سن 790 ہجری تک روضوں کی تعمیر اور توسیع کا سلسلہ جاری رہا اور حالیہ دور کے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علمدار علیہ السلام کے روضوں کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی گئی۔ یہ دور مسلمان مغل بادشاہوں کا دور تھا، جس میں شیخ حسن حسین ابن اقبغا، پھر اس کے بعد سلطان اویس، اس کے بعد سلطان حسین ابن شیخ حسین کبیر، اور پھر چوتھا حاکم سلطان احمد بہادر خان ابن اویس شامل تھے۔ السلام لہد اقدس والائے حسین، محبت نور خدا تور تجلائے حسین، مرکز دائرہ دین شرف کون مکان، قبلہ عالمیہ منزل و ماوائے حسین، لوح قرآن مبین آئینہ صدق و صفا، زلطا عرش خدا خاک شفا پائے حسین، کون سی چشم ہے جاری نہیں جس سے آنسو، کون سا دل ہے کہ جس دل میں نہیں جائے حسین، مالک نور تھے دنیا میں سدا مثل علی، پارہ نان و نمک تھا من و سلوائے حسین، ہند میں ہوں بشب و روز دعا ہے یہ انیس، قبر ہو متصل قبر معلائے حسین۔